حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا جن پر وہ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کی تاکید کریں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان باتوں کا اعلان کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا تو آپ ان باتوں کا خود اعلان فرمائیں یا میں اعلان کرتا ہوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ ان باتوں میں کے اعلان میں سبقت کر جائیں گے تو مجھے خدا کے عذاب کا خطرہ ہے۔ چنانچہ بعجلت بیت المقدس میں تمام بنی اسرائیل کو جمع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تمام کے تمام بیت المقدس لوگوں سے بھر گیا اور مکانوں کی چھتوں اور دیواروں پر بھی لوگوں کا حیرت انگیز انداز سے ہجوم ہو گیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے 5 باتوں کا اس طرح اعلان فرمایا۔ نمبر 1، تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس میں اللہ کا ہمسر اور شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی مثال یوں سمجھو کہ کسی نے اپنی خالص ماں سے کوئی غلام خریدا اور وہ غلام روزانہ کما کر آمدنی خریدنے والے آقا کے علاوہ کسی اور کو جا کر دے دیتا ہے، تو جیسے ایسے غلاموں سے آقا ناراض ہوتا ہے ایسا ہی اللہ بھی ایسے بندوں سے ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، تم نماز کی پابندی کرو اور جب پڑھنے لگو تو ادھر ادھر متوجہ مت ہوا کرو، اس لیے کہ نماز کے وقت اللہ تعالی بندے کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے، اور جس طرح دنیاوی عدالت میں حاکم کے سامنے حاضری کے وقت فریقین میں سے کوئی بھی ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا ہے، جو ادھر ادھر دیکھنے لگے گا تو حاکم اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے اور خود اسے بھی اس کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے پوری طرح یکسو رہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالی حاکموں کا حاکم ہے، اس کے سامنے کس قدر یکسوئی کی ضرورت ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر نماز میں ادھر ادھر التفات کرو گے تو اللہ تعالی کی توجہ بھی تم سے ہٹ جائے گی۔ نمبر 3، تم کو روزے کی پابندی کا حکم کیا جاتا ہے، اور روزہ دار کے منہ کی بدبو کی مثال یوں ہے جیسے کوئی مشک کی خوشبو اور عطر کی تھیلی لے کر کسی مجمع میں ہو تو سب کو اس کی خوشبو سے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ نمبر 4، تم صدقے اور خیرات کا حکم کیا جاتا ہے، اور صدقے کی مثال یوں سمجھو کہ جب کسی دشمن قتل کے لیے گرفتار کر لے اور اس کی گردن مارنے کے لیے فیصلہ کر لے، اور پھر اس وقت وہ اپنی گردن کا فدیہ اور جرمانہ ادا کر دے گا تو رہا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی صدقے کا حال ہے کہ اگر کسی نے اس قدر گناہ کر لیے ہیں کہ اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں آ چکا ہے، پھر وہ صدقہ کرے گا تو اس کا نام جہنمیوں کی فہرست سے کٹوا دیا جائے گا اور جہنم سے نجات پا کر جنتیوں کے زمرے میں داخل ہو جائے گا۔ نمبر 5، تم کو اللہ کے ذکر کا حکم کیا جاتا ہے، اور ذکر اللہ کی مثال یوں سمجھو کہ اگر کسی کو دشمن نے قتل کرنے کے لیے پیچھا کر لیا ہے اور وہ جلدی سے کسی محفوظ قلعے میں داخل ہو کر ہر طرف سے گیٹ بند کر دے گا
تو وہ دشمن کے ہاتھ سے جس طرح چھٹکارا پالے گا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی آدمی شیطان جیسے دشمن سے اسی طرح محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ 5 باتیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے قوم بنی اسرائیل کے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ ان کی عربی عبارت جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے وہ کافی لمبی ہے، اس لیے اس کا مفہوم ذکر کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تم کو ایسی 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ نمبر 1، دین کی باتوں کو غور سے سنا کرو، اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ نمبر 2، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناؤ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ نمبر 4، جس علاقے میں رہ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت نہ ہو سکے وہاں سے ایسی جگہ ہجرت کر جاؤ جہاں پر رہ کر تم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکو۔ نمبر 5، ایمان والوں کی جماعت اور اتحاد کو لازم پکڑو، ایسی جماعت سے الگ مت ہونا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آمرکم بخمس اللہ آمرنی بہن السمع والطاعة والجہاد والہجرة والجماعة۔